اے محمد ہمیں بتاؤ پورا کس سے بنا ہے، سونے سے یا چاندی سے؟ یا پتھر سے؟ کس کی اولاد ہے وہ؟ یہی بات ہے اس سوال کی جس نے کعبہ کے سامنے کفر مکہ کو جمع کیا تھا۔ آج ہمیں ایک بہت اہم سا سوال کرنا ہے۔ یہ بات ہے اس جواب کی جس نے توحید، اللہ کی وحدانیت کو دنیا پر ظاہر کر دیا۔ یہ جواب توحید کی ہر بات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات ہے اس سورہ کی جو قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 کہلاتی ہے۔ یہ سورہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ بات ہے اس پاکیزگی کی جو ایمان کو شرک کی ہر ناپاکی سے دھو دیتی ہے۔ یہ اخلاص دل کو ہر ناپاکی سے دھو دے۔ کہانی ہے اس سوال کی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور جس پر نازل ہوئی سورہ اخلاص۔ شاید اسی وجہ سے سورہ اخلاص ہم نماز میں، وتر میں اور سونے سے پہلے ہر وقت پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھتے نہیں۔ ہم اس کی گہرائی کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا ہے سورہ اخلاص؟ کیا ہے سورہ اخلاص کی تفسیر؟ الحمدللہ، یہ تو اللہ کی بہترین عنایت ہے۔ اور کیسے یہ سورہ ایک مسلم کے لیے توحید کا لیونگ پروف ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں ہم۔ سورہ اخلاص مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو مذاق اور طعنہ کا نشانہ بناتے تھے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ اس نئے دین میں کوئی حقیقت ہے؟ کفار مکہ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ ان کا بھی خدا تھا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اور بتوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن یہ بت بھی اس کے شریک ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ نے فرشتوں یا جنوں سے شادی کی اور وہ ان کی اولاد ہیں۔ ایک صبح جب مکہ کی سردار اور عام لوگ کعبہ کی گرد جمع تھے، کچھ بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا اور سوال کیا۔ آج ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سوال صرف معلومات لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ توحید کے عقیدے کو شرمندہ کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ ان کی توحید صرف ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے اور ہر خدا کی کوئی فزیکل شکل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے انتظار کیا اور جلد ہی اللہ نے جواب نازل فرما دیا جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی صفات یعنی خوبیوں سے روشن کر گیا۔ اللہ نے نبوت کے ابتدائی سالوں میں سورہ اخلاص یعنی مکی سورہ کو نازل کیا۔ یہ اخلاص مکہ کے شروع کے دنوں میں اتری۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے مشرکوں یعنی شرک کرنے والوں کی سوال کا جواب دیا۔ سوال کا جواب، قل هو اللہ احد۔ آحد اس کا مطلب ہے اکیلا پن یعنی یونیک وننس۔ یہ صرف ایک یعنی واحد سے زیادہ ہے۔ واحد کا مطلب 1، 2، 3 کی گنتی میں ایک ہو سکتا ہے، لیکن آحد کا مطلب ہے ایسا ایک جس کے جیسا کوئی نہیں، جس میں حصے نہ ہوں۔ احد وہ ہے جس میں کئی شرکت یا حصہ نہ ہو، اور جو ہر لحاظ یا پہلو سے مکمل اور واحد ہو۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ کی ہمیشہ کی محتاجی اور بے نیازی سیلف سفیشنسی کو ظاہر کیا گیا۔ سب محتاج ہیں اور سمد صرف وہی ہے۔ الصمد اس کا لفظ 3 معنی رکھتا ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس پر سب بھروسہ کریں اور جو زندہ رہے جب سب مر جائیں گے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کسی مال اور اولاد کا محتاج نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ تیسری آیت مشرکوں اور عیسائیوں یعنی کرسچنز کے 2 بڑے عقائد کو رد کرتی ہے۔ لم یلد یعنی نہ اس نے جنما،
یہ ان مشرکوں کو رد کرتا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ پیدا کرنے اور پیدا ہونے کی ضرورت سے بہت پاک ہے۔ لم یولد اور نہ وہ جنما گیا، یہ ان عیسائیوں کو رد کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ لم یولد یا اور نہ وہ جنما گیا یوں عقائد کو رد کرتا ہے جو مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ابتدائی سورس تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چوتھی آیت ایک ہمیشہ رہنے والا اصول ہے۔ کفوون احد، کفوون کا مطلب ہے برابری یا مثال۔ اللہ کی صفات، قدرت اور حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ کوئی بت، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن اس کے برابر نہیں آ سکتا۔ اس اللہ کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی ٹکر۔ یاد رکھیے، سورہ اخلاص کا مقصد صرف سوال کا جواب نہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کو شرک سے پاک یعنی صاف کرنا ہے۔ اس سورت کو اسی لیے اخلاص یعنی پاکیزگی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ سورہ اخلاص پاکیزگی ہے۔ سورہ اخلاص کے فضائل بہت ہیں۔ اس سورہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ جنت میں گھر، جامعہ ترمذی حدیث 2891 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد کو 10 بار پڑھا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ 10 بار پڑھنے سے جنت میں گھر۔ آج کی زندگی میں ریلیونس، ہماری زندگی میں ضرورت۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ اخلاص ہمیں دنیا کی ہر چیز کی حقیقت بتاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ناپائیدار ہے۔ جب لوگ سوشل میڈیا پر یا دنیا کی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں یا کسی اور کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ الصمد سب سے بے نیاز صرف اللہ ہے۔ دولت اور سوشل میڈیا کبھی سمجھ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ریلیونس، میاں بیوی، دوست، بھائی بہن، ہر کوئی کسی نہ کسی کا سایہ یعنی شیڈ ہوتا ہے۔ ہر انسان بس ایک انسان کا سایہ ہے۔ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کریں، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے بہت امید کی تھی۔ سورہ اخلاص ہمیں سمجھاتی ہے کہ سچی بے نیازی اور مکمل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، انسان صرف ذریعہ ہے، حقیقی مدد کرنے والا الصمد ہی ہے۔ لیکن الصمد ہی میری اصل مددگار ہے۔ امید اور بھروسہ صرف اس رب پر رکھو جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور سورہ اخلاص کی گہرائی محسوس ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ سے ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کیجیے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔